دی والے ہو آخری امت دے لوگو ہر زمانے چ میں اللہ نے ہدایت دی مختلف صورت بنائی ہے جائیں جائیں پیروی کیتی ہے میں صراط مستقیم دینا گیا دنیا آخرت دی کامیابی عطا کریں دا گیا میں اللہ جنت دا حقدار بنے دا گیا آخری امت دے لوگوں تو آدھے واسطے میں اللہ نے جڑی ہدایت اتاری ہے تو آدھے واسطے جڑی میں اللہ نے پہچان اتاری ہے تو آدھے واسطے میں اللہ نے جڑا حیاء اتاری ہے تو آدھے واسطے میں اللہ نے جڑا ایمان اتاری ہے تو آدھے واسطے میں اللہ نے جڑا عقیدہ اتاری ہے تو آدھے واسطے میں اللہ نے جڑا ذکر اتاری ہے تو آدھے واسطے میں اللہ نے جڑا امن اتاری ہے تو آدھے واسطے میں اللہ نے جڑا سکون اتاری ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یہدی للتی ہے یا اقوام اللہ فرمائے دے کائنات والے ہو قرآن اتارے میں فرقان اتارے میں عظمت والا کلام اتارے میں قرآن آسمان تو توالے واسطے ہدایت پیغام بن کے آئے قرآن توالے واسطے آسمان تو حیات ذریعہ بن کے آئے قرآن توالے واسطے آسمان تو اخلاق دا ذریعہ بن کے آئے قرآن توالے واسطے آسمان تو عزت دا ذریعہ بن کے آئے قرآن توالے واسطے آسمان تو صراط مستقیم بن کے آئے قرآن توالے واسطے آسمان تو جنت دا راہ بن کے آئے قرآن توالے واسطے آسمان تو جہنم دی نجات بن کے آئے قرآن توالے واسطے حیاء بن کے آئے ادب بن کے آئے شعور بن کے آئے اللہ دے جیڑا جیڑا بندہ قرآن مجید دی پیروی چکر قرآن کو سینے نال چلاوے قرآن کو اپنی زندگی دا زیور چا بناوے قرآن کو اپنا عقیدہ چا بناوے قرآن کو اپنا مقدر چا بناوے یاری چلاوے قرآن نال شادیاں قرآن نال غمیاں قرآن دے مطابق تجارت قرآن دے مطابق لین دین قرآن دے مطابق سفر قرآن دے مطابق حضر قرآن دے مطابق نماز قرآن دے مطابق روزہ قرآن دے مطابق حج قرآن دے مطابق عبادت قرآن دے مطابق خوشی قرآن دے مطابق غمی قرآن دے مطابق جیڑا جیڑا بندہ بغیر کہیں فرقے تے بغیر کہیں مسلک دے آسمان تو اتاری ہوئی ہدایت قرآن دی روشنی ہے جیڑا جیڑا قرآن نال یاری چلے سی میں اللہ صراط مستقیم نصیب کر دے سوں میں اللہ دنیا بھی سونی کر دے سوں تے آخرت بھی میں اللہ سونی بڑا چھوڑا اچھی آنکھوں نا نا کستے علی سبحان اللہ دی کوئی ضرورت کہیں نا 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 مہربانی گھوڑی چھانتی دیکھو بھئی میں تساں سارے کو جان دا تے تساں میں کو جان دا میں ہی واسطے توارے نال زیادہ ترہ مخاطب کہن میں تھیندا پیا جو سٹیج ہی ہو جائیں جو اے ناوے والا میں کھاس گی نال میں رکھے بھئی بندہ من تقریر کر تساں سارے بھیرا کم از کم یارے بدرین دے ویچتے آواز گونجے اگر ہیوے مہربانی کریں دے دا آقو زبان اللہ دی قسم ہے چاس کو لیا یہی ہے سبحان اللہ جنت تا دور دی گالے چوک چھوٹے تک مشکل پہنچ ایک واری میرے بھیرا دیکھو یہ تے اللہ دی تعریف میں ادنی ہے کہ میرے بارے آکھو جتنا اللہ نے تو کو زور دیتے ایک واری آکھو سبحان اللہ جزاک اللہ ہدایت کیڑی آئیے آسمان تو اندر نہ کیا بولو یار کیا نہ ہے ہن میرے دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ فرمے دے ہدایت آ گئی ہیں ہدایت آ گئی ہیں تھوڑا جہاں میرے نال تھی وہ تاکہ چل سو چل جلدی کیونکہ میں وہ لودھرا مان کے بیان کرنے دا 11 بجے این واسطے میری کوشش ہے بھی تو کوئی میسج دے وہاں قرآن مجید کو جیڑا پکڑے بریلویں کو دعوت قرآن نال یاری لاؤ دیوبندیں کو دعوت قرآن نال یاری لاؤ شیعہ کو دعوت قرآن نال یاری لاؤ مرزائیں کو دعوت قرآن نال یاری لاؤ مرزے کو منڑا جائیں کو دعوت قرآن نال یاری لاؤ کہیں دنیا کائنات کہیں کتاب دا نا ہدایت نہیں کہیں دے فتوے دا نا ہدایت نہیں اللہ دے جڑا قرآن نال یاری لاوے جی میں پہلا سپارہ پکڑے ہوئے ٹور پوو جی میں سورۃ البقرہ پکڑے ہوئے ٹور پوو جی میں سورہ یاسین پکڑے ہوئے ٹور پوو جی میں سورہ مزمل تو کو ٹورے ہوئے ٹور پوو جی میں سورہ آل
آل عمران ٹورے ہوئے ٹور پو جیڑا بندہ قرآن نال یاری لاوے حضرت جعفر تیار نے قرآن دی تلاوت کی تھی آئی اللہ نے حبشے دے بادشاہ نجاشی کو ہدایت نے دیتی آئی وادی نخلائچ میرے نبی کریم تو جنہ دی ٹولی نے قرآن دی تلاوت سنی آئی اللہ نے جنہ دی ٹولی کو ہدایت عطا کر دیتی آئی طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ نے امام کائنات دی زبان تو قرآن سنیا اللہ نے ہدایت عطا کر دیتی آئی حضرت عمر نے اپنی بھین تو قرآن سنے اللہ نے ہدایت لے دیتی ہے صحابہ نبی تو قرآن سن دے گئے اللہ ہدایت لے لگے جیڑا جیڑا بندہ تعلق بنے لگے حضرت جبیر بن مطعم بن عدی مسجد نبوی چبتے کھڑے ہیں امام کائنات کے قرآن سننے نے ہدایت تے آ گئے جیڑا جیڑا بندہ قرآن سن لگے عثمان بن مظعون نے 14ویں سپارے سورۃ النحل دی آیت کریمہ سنی اللہ نے ہدایت عطا کر دیتی اللہ سچ فرمے دے دنیا والے ہوں اگر ہدایت چاہتے ہو میں اللہ نے تورے واسطے ہدایت قرآن دی صورت نازل کی تھی ہے جیڑا جیڑا یاری لاوے قرآن نال میں اللہ ہدایت نصیب کر اچھی اچھی آنکھو جی میں آمنہ دلال بدن حج بیت اللہ کرو جی میں نبی پاک نے کیتے عمرہ کرو جی میں نبی پاک نے کیتے خیراتاں کرو جی میں نبی پاک نے کیتے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم وذنوب یغفر لکم ذنوبکم اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دی اطاعت والے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے سجے کھبے ونجن دی لوڑ نہیں ایڈے اوڈے دیکھن تے تکن دی لوڑ نہیں کیوں اپنی زندگی برباد ودے کریں دے ہو اللہ دا قرآن تولے واسطے ہدایت بن کے آئے تے میرے نبی پاک دی تابعداری تولے واسطے ہدایت بن کے آئی ہے یعنی خلاصہ ہے اللہ نے پوری زمین دا قرآن آکے اللہ تعالی نے فرمائی تھیں رہو لیکن تُسا بہتر جان دے ہو دے باوجود بھی اللہ دی بارگاہ روندے رہ گئے اور رابطے کرنے دی کوشش کرنے رہ گئے حضرت آدم علیہ السلام مکے جبل رحمت تے اتری میدان عرفات اور حضرت سید اما حوا جدے جتریاں جدہ جو سعودی عرب کا بہت بڑا تجارتی شہر ہے بندرگاہ بھی ہے جدے کو جدہ آدھے ہی واسطین کہ سید اما حوا دا اتھا نزول ہویا یعنی اللہ نے یہ بھی سزا دی تھی کہ انہاں کو خامد بیوی کو آپس سے جدا کر دیتا اور اے اللہ نال رابطہ کرنے رہ گئے روندے رہ گئے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور رون دی جڑی مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ سادے اسے رحمت کر اور ساکو معاف کر یعنی یہ جڑا دنیا ایسا کو بھیجے ایسا کو قبول کریں ایسا ایتا نہیں رہنے چاہتے اور سارے ہوتے رحمت کرو رحمت کیا ہے کہ ساکو دوبارہ والا جنت نصیب کر جڑا سارا اپنا گھر رہے وطن جڑا ساکو پہلے وطن دیتا دنیا دی لوڑ کوئی ایسا اپنے دوبارہ گھر بجنا چاہتے ہیں اے اللہ کرتا ہی میں نہ کیتا والت خسارہ ہے جنت چھوڑ کے ایسا دنیا تے راضی رہوں یہ تے خسارہ ہے یہ سارے ڈالے جیدہ ذہنہ کہ ایک خسارہ ہے دنیا گھاٹا ہے جنت قیمتی چیز ہے نبی علیہ السلام فرمائے سوئی جتنا جنت ہے جگر جگہ کہیں کو ملو وجے 7 زمینہ اور 7 آسمان مل کے بھی سوئی والی جگہ دی ملدہ اور قیمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ تو جنت اگر دوبارہ نہ دے میں سارے ہوتے رحمت نہ کریں والد خسارہ ہے یا اللہ ساری توبہ ہیں ایسا غلطی دی مغفرت کرنے ہیں معذرت کرنے ہیں ساکو دوبارہ جنت چاہیے اللہ نے پہلے تا توجہ ہی نہیں کی تھی آدم علیہ السلام بھی روندے رہ گئے سیدہ حوا بھی جب اللہ نے توجہ کی تھی اللہ نے کلمات سکھائے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتًا والو کلمات جلے پڑھتے رہ گئے حضرت آدم علیہ السلام فتاب علیہ اللہ نے توجہ فرمائی
اللہ نے فرمائے آدم اگر تے کو شوق بھی ہے دوبارہ جنت چاون دا، دنیا کو خسارہ سمجھ نہیں، دنیا کو نقصان سمجھ نہیں، اور دنیا کو گھاٹا سمجھ نہیں، اور تو اے سمجھ نہیں کہ میں جنت جو مننا چاہنا، میری نسل، میری اولاد، میری ذریت جنت جو منجے بلوں دے واسطے ایک شے ہے او میں آسمان تو اترینا پیا اون دی پیروی چا کرو، تساں وی تہاڈی ذریت وی تہاڈی نسل وی تہاڈی اولاد وی، میں اللہ دوبارہ جنت دے دے سی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم اساں تواڈے زمین دے اوتے اتارن دے بعد، تواڈی رو رو کے توبہ کرن دے بعد، تواڈی ایک کیفیت دیکھن دے بعد، تساں دنیا وچ اپنا دل نیوے پہ لیندے تے میں اللہ دی جنت نال تو کو محبت ہے۔ اگر تساں دوبارہ جنت آونا چاہندے ہو، دوبارہ میں اللہ دے قریب ہونا چاہندے ہو، دوبارہ میں اللہ نال ملاقاتاں کرنا چاہندے ہو، دنیا تے تہاڈا دل نہیں لگدا، ولی میں کرو میں اللہ ہن آسمان تو ایک شے نازل پیا کرنا، وہ شے کو سینے دے نال چلاؤ، جے تے جیندے رہو اون چیز دے اوتے کار بند رہو، تساں بھی تواڈی اولاد بھی، وڈے بھی، چھوٹے بھی، کالے بھی، گورے بھی، عربی بھی، اجمی بھی، اعلیٰ بھی، ادنا بھی، امیر بھی، غریب بھی، بال بھی، وڈے بھی، مرد بھی، عورتاں بھی، سارے اگر وہ چیز دی پیروی چا کرن، اپنی زندگی دا زیور چا بناون تے میں اللہ دوبارہ جنت نصیب کر دے ساں، اپنی ولایت نصیب کر دے ساں، اور اپنا قرب نصیب کر دے ساں۔ یا اللہ وہ کیڑی چیز ہے جدے پکڑن نال دوبارہ جنت بحال ہو ونجے، یا اللہ وہ کیڑی چیز ہے جدے اختیار کرن نال تے اللہ دی ملاقات نصیب ہو ونجے، یا اللہ وہ کیڑی چیز ہے جڑی چیز کو پکڑن دے نال اللہ تو توبہ بھی قبول کریں تے تو معافی بھی قبول کریں تے تو استغفار بھی قبول کریں، اللہ وہ کیڑی چیز ہے جڑی اختیار کرن دے نال تے اللہ پاک نے سارے اتے رحمت بھی کرنے وڑی ہے تے دنیا دے فتنے تے ازمیشیں کہیں تے ایسا کچھ چھٹکارا بھی دے وڑے تے اپنی جنت بھی نصیب کرنے وڑی ہے۔ اللہ پاک نے فرمائے او میرے پیارے آدم جی پروردگار میں اللہ ہدایت نازل کیا کریں گا، جیڑی ہدایت کو تسا قابو چکیتا، جیڑی ہدایت کو تسا سیدھے دنال چلایا، جیڑی ہدایت کو تسا زیور چا بنایا، جیڑی ہدایت کو تسا اپنی زندگی دا ہار چا بنایا، جیڑی ہدایت تواڈی اولاد، تواڈے بال، تواڈی ذریت، تواڈی نسل کروں ہدایت دی پیروی چا کرے، میرا وعدہ ہے میں اللہ دوبارہ جنت نصیب کر دے ساں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہدایت آسمان تو آئی، ہدایت میری بڑی ہوئی شاید نہ نہیں، ہدایت میری کتاب دا نا نہیں، ہدایت میرے فتوے دا نا نہیں، ہدایت کوئی کنسل بنا کے مسئلے تے فتوے گھڑن دا نا نہیں، ہدایت کہیں دی بیعت دا نا نہیں، ہدایت کہیں دی زیارت دا نا نہیں، ہدایت کہیں اللہ دے ولی دی پیروی دا نا نہیں، ہدایت کہیں دی تقلید کرن دا نا نہیں، ہدایت کہیں دے پچھو لگن دا نا نہیں، ہدایت کہیں دے پچھو ہاتھ بد کے انہاں دی خدمت کرن دا نا نہیں۔ اللہ دے ہدایت زمین تے نہیں بن دی، ہدایت آسمان تو آئی ہے تے میں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے، میں اللہ پاک نے دنیا کائنات والے کو یہ مسئلہ سمجھائے، یہ بات سمجھائیے کہ ان ہدایت توڑے کے آ گئی ہے، سمجھو توڑے کے اکھیاں آ گئے، ہدایت توڑے کے آ گئی ہے، سمجھو توڑے کے عقل مندی آ گئی ہے، ہدایت توڑے کے آ گئی ہے، سمجھو توڑے کے شعور آ گئے، ہدایت توڑے کے آ گئی ہے، سمجھو توڑے کے حیا آ گئے، ہدایت توڑے کے آ گئی ہے، سمجھو توڑے کے اخلاق آ گئے، ہدایت
ہدایت تو لے کے آ گئی ہے سمجھو تو لے کے ادب آ گئے ہدایت تو لے کے آ گئی ہے سمجھو تو لے کے صراط مستقیم آ گئے ہدایت تو لے کے آ گئی ہے سمجھو تو لے کے جنت دا رستہ آ گئے ہدایت تو لے کے آ گئی ہے سمجھو رزق حلال دی وضاحت آ گئی ہے ہدایت تو لے کے آ گئی ہے سمجھو رزق حرام دی وضاحت آ گئی ہے اللہ پاک نے کائنات والے کو مسئلہ سمجھایا اللہ فرمے دے دنیا کائنات والے ہو دوبارہ جنت آون واسطے ایمان کو پاون واسطے میں اللہ دی ملاقات حاصل کرن واسطے میں اللہ کو راضی کرن واسطے میں اللہ پاک دی جنت جاون واسطے تساں سارے زمین تے رہن والے ہدایت قبول چا کرو میں اللہ تو کو جنت نصیب کر دے سا آنکھ چھوڑو سبحان اللہ سارے آنکھوں تے آنکھوں ورنہ نہ پہ آنکھوں جڑے کرسیاں تے بیٹھے ہو بھی آنکھوں توجہ میری طرف کر سب تو بڑی نعمت ہدایت سمجھ آئیے اندے بغیر کچھ نہیں اکھیں اللہ نے دیچن لیکن اکھیں نہ دیکھن ہدایت نہ کان اللہ نے دیتن لیکن انہیں سنن ہدایت نہ بات لمبی نہ تھی ونجے ذرا ہی نہیں ہے ہدایت بہت بڑی نعمت آسمان تو آئی اور پھر بھی کرو یاتینکم منی ہدا منی اللہ دی طرفوں ہدایت آئی ہدایت وہ ہوندی ہے جڑی آسمان تو آوے یاد رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہون ہدایت ہر علاقے ہر زمانے اللہ نے وال ہدایت اتاری کہیں زمانے تورات دی شکل ہے کہیں زمانے انجیل دی شکل ہے کہیں زمانے زبور دی شکل ہے کہیں زمانے صحف ابراہیم دی شکل ہے دیکھنا میں دو ادھر اللہ نے ہدایت اتاری جیڑی جیڑی قوم نے ہدایت منی اللہ نے انہاں دے اوتے رحمت کی تھی اللہ نے انہاں تے رحمت کی اصحاب کہف نے ہدایت قبول کی تھی اللہ نے رحمت بھی کی تھی حفاظت بھی کی تھی حضرت آسیہ نے ہدایت قبول کی تھی اللہ نے رحمت بھی کی تھی اللہ نے شہادت بھی نصیب فرمائی حبیب نجار نے ہدایت قبول کی تھی اللہ نے رحمت کی تھی جائیں جائیں موسیٰ علیہ السلام دے دور دے جادو کریں ہدایت قبول کی تھی اللہ نے ہمت لیتی دلیری لیتی بہادری لیتی ہدایت نال سارا معاملہ جیڑے ویلے ہدایت ہر کوئی اپنے اپنے زمانے اللہ وحی دے ذریعے جبریل امین کو بھیج کے انہاں زمانے دے اندر جیڑے نبی رسول پیغمبر آئے ہیں انہاں دے ذریعے اللہ ہدایت بھیجیندہ رہ گئے اور جیڑے جیڑے لوگ ہدایت قبول کرنے ہیں اللہ انہاں دے تذکر بھی قرآن کیتن اور جنہاں نے ہدایت دا مذاق بنائے اللہ نے انہاں دا حشر بھی قرآن بیان کیتن ساکھو بھی یہ تعلیم ہے آج دی صدی دے لوگا کو بھی یہ تعلیم ہے یہ آخری امت دے لوگا کو بھی یہ تعلیم ہے کہ فرقہ واریت چھوڑو مسلک پرستی اور اپنے مکاتب فکر چرہن والا مزاج ختم کرو اما یاتینکم منی ہدن جیڑی ہدایت میں آسمان تو اتاری ہے اور اتریں دا آیا جائیں جائیں ان دی پیروی کیتی ہے میں اللہ نے عزت دیتی ہے دنیا بھی انہاں دی سونی کیتی ہیں آخرت بھی سونی کیتی ہیں اور جائیں جائیں میری اتاری ہوئی ہدایت دا مذاق بنائے میں اللہ نے تباہ کیتے فرعون دا حشر توڑے واسطے عبرت ہے نمرود دا حشر توڑے واسطے عبرت ہے وسطی انتاکیہ دے نوابیں دا حشر توڑے واسطے عبرت ہے نوح علیہ السلام دی قوم دا حشر توڑے واسطے عبرت ہے قوم شعیب دا حشر توڑے واسطے عبرت ہے قوم صالح دا حشر توڑے واسطے عبرت ہے جائیں جائیں میری ہدایت قبول نہیں کی تھی میں اللہ نے عبرت بنائے فاتبروا یا اولی الابصار فسیروا فی الارض فکیف کان عاقبۃ المکذبین لہذا تساں بھی ڈیرہ غازی خان والے پاکستان والے ہندوستان والے افغانستان والے بنگلہ دیش والے دائیں والے بائیں والے شرق والے غرب والے شمال والے جنوب والے تساں بھی جڑی میں آسمان تو ہدایت اتاری ہے وہ پکڑو کو قابو کرو تساں وال صراط مستقیم تے آسو یا اللہ ہر زمانے چ ہدایت اتاری آئی جی اتاری ہے تورات دی شکل ہے انجیل دی شکل ہے زبور دی شکل ہے جی اتاری ہے اللہ اسائیں 15ویں صدی تے 16ویں صدی تے مسلماناں واسطے کیڑی ہدایت اتاری آئی
اج دی شکل کیڑی ہے ہدایت دی؟ میری لکھی ہوئی کتاب، میرے استاد نے لکھی ہوئی کتاب، میرے محدث دی لکھی ہوئی کتاب، میرے امام دی لکھی ہوئی کتاب۔ اللہ کہندی فقہ مننا تے میں کوئی ہدایت مل سی، کہندے پیچھو لگا تے میں کوئی ہدایت مل سی۔ اللہ فرمیندے دنیا کائنات والے ہو تواڈے واسطے جڑی میں ہدایت نازل کیتی ہے ذرا ایدے اتے غور کرو یا اللہ، غور دس دس تاکہ اساں کو قبول کروں تے ساکو بھی کامیابی ملے۔ اللہ دے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ قرآن کریم دے بے مقام سے فرمے دے، اللہ فرمے دے اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ یہدی للتی ہی اقوام۔ اللہ فرمے دے ہوئے 15ویں صدی والے ہو، 16ویں صدی والے ہو، آخری امت دے لوگو، ہر زمانے میں اللہ نے ہدایت دی مختلف صورت بنائی ہے، جائیں جائیں پیروی کی دیئے میں صراط مستقیم دینا گیا، دنیا آخرت دی کامیابی عطا کریں دا گیا، میں اللہ جنت دا حقدار بنے دا گیا۔ آخری امت دے لوگوں تو آدھے واسطے میں اللہ نے جڑی ہدایت اتاری ہے، تو آدھے واسطے جڑی میں اللہ نے پہچان اتاری ہے، تو آدھے واسطے میں اللہ نے جڑا حیاء اتاری ہے، تو آدھے واسطے میں اللہ نے جڑا ایمان اتاری ہے، تو آدھے واسطے میں اللہ نے جڑا عقیدہ اتاری ہے، تو آدھے واسطے میں اللہ نے جڑا ذکر اتاری ہے، تو آدھے واسطے میں اللہ نے جڑا امن اتاری ہے، تو آدھے واسطے میں اللہ نے جڑا سکون اتاری ہے۔ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ یہدی للتی ہی اقوام۔ اللہ فرمائے دے کائنات والے ہو قرآن اتارے میں، فرقان اتارے میں، عظمت والا کلام اتارے میں، قرآن آسمان تو تولے واسطے ہدایت پیغام بن کے آئے، قرآن تولے واسطے آسمان تو حیات ذریعہ بن کے آئے، قرآن تولے واسطے آسمان تو اخلاق دا ذریعہ بن کے آئے، قرآن تولے واسطے آسمان تو عزت دا ذریعہ بن کے آئے، قرآن تولے واسطے آسمان تو صراط مستقیم بن کے آئے، قرآن تولے واسطے آسمان تو جنت دا راہ بن کے آئے، قرآن تولے واسطے آسمان تو جہنم دی نجات بن کے آئے، قرآن تولے واسطے حیاء بن کے آئے، ادب بن کے آئے، شعور بن کے آئے۔ اللہ دے جیڑا جیڑا بندہ قرآن مجید دی پیروی چکر قرآن کو سینے نال چلاوے، قرآن کو اپنی زندگی دا زیور چا بناوے، قرآن کو اپنا عقیدہ چا بناوے، قرآن کو اپنا مقدر چا بناوے، یاری چلاوے قرآن نال، شادیاں قرآن نال، غمیاں قرآن دے مطابق، تجارت قرآن دے مطابق، لین دین قرآن دے مطابق، سفر قرآن دے مطابق، حضر قرآن دے مطابق، نماز قرآن دے مطابق، روزہ قرآن دے مطابق، حج قرآن دے مطابق، عبادت قرآن دے مطابق، خوشی قرآن دے مطابق، غمی قرآن دے مطابق۔ جیڑا جیڑا بندہ بغیر کہیں فرقے تے بغیر کہیں مسلک دے آسمان تو اتاری ہوئی ہدایت قرآن دی روشنی ہے، جیڑا جیڑا قرآن نال یاری چلے سی میں اللہ صراط مستقیم نصیب کر دے سوں، میں اللہ دنیا بھی سونی کر دے سوں تے آخرت بھی میں اللہ سونی بڑا چھوڑا سوں۔ اچھی آنکھوں نا قسطیں علی سبحان اللہ دی کوئی ضرورت کہیں نا 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 مہربانی گھوڑی چھانتی دیکھو بھئی میں تساں ساریاں کو جان دا تے تساں میں کو جان دا میں ہی واسطے توارے نال زیادہ اپنا مخاطب کہن نہیں تھیندا پیا جو سٹیج ہی ہو جائیں جو اے نہ ہوئے والا میں کھاس گنن میں رکھے بھئی بندہ من تقریر کر تساں سارے بھیرا کم از کم یارے بدرین دے ویچتے آواز گونجے اگر ہیوے مہربانی کریں دے دا آخو سبحان اللہ اللہ دی قسم ہے چاس کو لیا یہی ہے سبحان اللہ جنت کا دور دی گالے چوک چھوڑتے تک مشکل پہنچ ایک واری میرے بھیرا دیکھو یہ تے اللہ دی تعریف میں ادنی ہے کہ میرے بارے آکھو جتنا اللہ نے تو کو زور دیتے ایک واری آکھو سبحان اللہ
جزاک اللہ خیر. ہدایت کیڑی آئیے آسمان تو دا نا کیا ہے؟ بولو یار کیا نا ہے؟ ہن میرے دیکھی ذرا اللہ تعالیٰ فرمائے دے ہدایت آ گئی ہیں، ہدایت آ گئی ہیں. تھوڑا جہاں میرے نال تھی وہ تاکہ چل سو چل جلدی، کیونکہ میں وہ لودھرا من کے بیان کرنے دا 11 بجے این واسطے میری کوشش ہے بھی تو کو کوئی میسج دے وہاں. قرآن مجید کو جیڑا پکڑے، بریلویں کو دعوت قرآن نال یاری لاؤ، دیوبندیوں کو دعوت قرآن نال یاری لاؤ، شیعہ کو دعوت قرآن نال یاری لاؤ، مرزائیں کو دعوت قرآن نال یاری لاؤ، مرزے کو منن والے کو دعوت قرآن نال یاری لاؤ. کہیں دنیا کائنات کہیں کتاب دا نا ہدایت نہیں، کہیں دے فتوے دا نا ہدایت نہیں. اللہ دے جڑا قرآن نال یاری لاوے، جی میں پہلا سپارہ پکڑے ہوئے ٹور پوو، جی میں سورۃ البقرہ پکڑے ہوئے ٹور پوو، جی میں سورہ یاسین پکڑے ہوئے ٹور پوو، جی میں سورہ مزمل تو کوئی ٹورے ہوئے ٹور پوو، جی میں سورہ آل عمران ٹورے ہوئے ٹور پوو. جیڑا بندہ قرآن نال یاری لاوے، حضرت جعفر تیار نے قرآن دی تلاوت کی تھی آئی، اللہ نے حبشے دے بادشاہ نجاشی کو ہدایت دے دیتی آئی. وادی نخلہ میرے نبی کریم تو جنہ دی ٹولی نے قرآن دی تلاوت سنی آئی، اللہ نے جنہ دی ٹولی کو ہدایت عطا کر دیتی آئی. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے امام کائنات دی زبان تو قرآن سنیا، اللہ نے ہدایت عطا کر دیتی آئی. حضرت عمر نے اپنی بھین تو قرآن سنے، اللہ نے ہدایت دے دیتی ہے. صحابہ نبی تو قرآن سن دے گئے، اللہ ہدایت دے لگے. جیڑا جیڑا بندہ تعلق بنے لگے. حضرت جبیر بن مطعم بن عدی مسجد نبوی چبتے کھڑے ہیں، امام کائنات کے قرآن سننے نے ہدایت تے آ گئے. جیڑا جیڑا بندہ قرآن سن لگے. عثمان بن مظعون نے 14ویں سپارے سورۃ النحل دی آیت کریمہ سنی، اللہ نے ہدایت عطا کر دیتی. اللہ سچ فرمے دے دنیا والے ہو، اگر ہدایت چاہتے ہو میں اللہ نے تورے واسطے ہدایت قرآن دی سورت نازل کی ہے. جیڑا جیڑا یاری لاوے قرآن نال میں اللہ ہدایت نصیب کر. اچھی اچھی آنکھو چلو مختصری میں اشارے دے دیتا اگلی گال. یا اللہ دوجا رستہ کیا ہے؟ اللہ دے والی میں کرو وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. انہیں دیکھو اللہ دے پہلے نمبر تے قرآن ہدایت ہیں، دوجے نمبر تے جیڑے نبی دا کلمہ پڑھے وے او نبی رسول پیغمبر دی غلامی تے تابداری چا کرو، میں اللہ تو کو ہدایت نصیب کر دے سا. تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. نماز ہاتھ بدھو جی میں آمنہ دلال بدھن، حج بیت اللہ کرو جی میں نبی پاک نے کیتے، عمرہ کرو جی میں نبی پاک نے کیتے، خیراتاں کرو جی میں نبی پاک نے کیتے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَذُنُوبَكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دی اطاعت والے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے. سجے کھبے ونجن دی لوڑ نہیں، ایڈے اوڈے دیکھن تے تکن دی لوڑ نہیں. کیوں اپنی زندگی برباد ودے کریں دے ہو؟ اللہ دا قرآن توالے واسطے ہدایت بن کے آئے تے میرے نبی پاک دی تابداری توالے واسطے ہدایت بن کے آئی ہے. یعنی خلاصہ ہے جی میں اللہ دا قرآن آکے اوہیں کرو تے جی میں اللہ دا رسول آکے اوہیں کرو. اے دو کام تساں چا کرو میں اللہ تو کو ہدایت نصیب کر دے. سمجھ آگئے ایو مسئلہ کے حدیث، ایہ دعوت الحدیث، ایہ دعوت الحدیث ہے. اندھے کوئی قانون نہ لدا، کوئی نمی دعوت. اللہ دے مائیں جڑی ہدایت والے واسطے اتاری ہے وہ ایک دا نا ہے قرآن تے دوجی دا نا ہے محمد الرسول اللہ دا فرمان. اور تریجی اور آخری بات میرے دیکھو قرآن ہدایت ہے. آنکھو بے شک سارے آنکھوں میں اکتے ٹور رہا. قرآن کیا ہے؟
آنکھو بے شک قرآن کیا ہے بھائی؟ ذرا جواب دو. قرآن بریلوی مسئلہ کا جانا ہے؟ این نہ کرو یار، جواب دو. قرآن دیوبند مسئلہ کا جانا ہے؟ بولو. قرآن شیعہ ہے؟ قرآن مرزائیں ہے؟ قرآن کہیں ایک مسئلہ کا ہے؟ بولو. قرآن سونی شکل آ جانا ہے؟ قرآن قریش ہاشم سیدن ہے؟ نہیں. اللہ دے قرآن ہدل للناس، ہدل للناس، ہدل للمتقین. ساری کائنات دے لوگاں واسطے قرآن ہدایت ہے. ایکو سمجھو، ایکو پڑھو، ایندے احکامات سمجھو. میں اللہ تو اپنے ہولیوں نے سدھے رستے تے پٹڑی تے چڑھے دا آسا، صراط مستقیم تے تو اپنے چڑھے دا آسا. کوئی ضرورت نہیں کہیں مسئلہ کالے پاسے ونجڑ دی، کوئی ضرورت نہیں کہیں فرقے آلے پاسے ونجڑ دی. جی میں تو اپو اللہ دا قرآن تو علی انگل پکڑ ٹوپو. نمبر 2 جی میں مدینے علی سرکار جناب محمد کریم دا طریقہ ہوئے اوہیں کر گزرو، میں اللہ ہدایت عطا کر دے سکتے. ہون دیکھو ذرا یا اللہ صاحب کی میں پتہ لگ سی بھی قرآن کی میں آدھے حدیث کی میں صاحب پتہ کی میں لگ سی. اتنا تے سارے آدھن سارے کے قرآن ہے، سارے کے نبی دی اطاعت ہے. صاحب کی میں پتہ لگ سی. بریلوی آدھن سارے کے قرآن نبی دی اطاعت ہے. دیوبند آدھن سارے کے بھی قرآن نبی دی اطاعت ہے. ہر مسئلہ کالے دا دعویٰ ہے. اہل الحدیث آدھن سارے کے بھی قرآن نبی دی اطاعت ہے. اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. یا اللہ سب کنفیوز ہیں صاحب کی میں پتہ لگ سی. اللہ نے نہ کھیڑا کیتے آنکھوں تا ڈس چھوڑا. وہ ناراض تے نہیں ہوتا ہے بیٹھے ڈس چھوڑا بھائی. انہیں دیکھو اللہ تعالیٰ فرمے دے قرآن ہدایت ہے. ایک گال سمجھ آگئی، حدیث تے نبی دی سنت دی پیروی بھی ہدایت ہے. ایک گال بھی سمجھ آگئی. اللہ دے ہون دیکھنا ہے قرآن کے ہدایت کی میں گھنے دیئے، حدیث کے ہدایت کی میں گھنے دیئے. جی اللہ اے دس چمل گال مک گئی. اللہ دے والی میں چکرو میرے نبی کریم دی جماعت آئی، صحابہ کرامن انہاں کو دیکھو جا جی میں انہاں نے اپنی زندگی گزاری ہے. میں انہاں کو ہدایت دیتی آئی. نمونے دیتا ہوتا قرآن تے حدیث کو کیویں انہاں کو ہدایت گھننی ہے. اوہیں گھنو جی میں صدیق اکبر نے گھنی، اوہیں گھنو جی میں حضرت عمر فاروق نے گھنی رضی اللہ عنہ، اوہیں گھنو جی میں صحابہ نے گھنی. انہیں دیکھ درہ اللہ تعالیٰ فرمین دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. رولا ختم، فَقَدْ اهْتَدَوْا، رولا ختم. اللہ دا قرآن ہدایت ہے، امام کائنات دی اتباع ہدایت ہے. انہاں کے ہدایت حاصل کی میں کرنی ہے تو آدھے واسطے نبی دی جماعت ہدایت نمونہ ہے، ذریعہ ہے. اچھا ٹھیک ہے سمجھ آگیا. تے ہون کی اللہ دے دے انہیں ونجن دی لوڑ نہیں. جی میں صدیق اکبر نے قرآن اور سنت رسول کو اختیار کیتا، میں تساں بھی اختیار کرو ہدایت دے دے ساں. جی میں حضرت عمر نے اختیار کیتا، میں تساں بھی اختیار کرو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یا اللہ انہوں نے کیویں کیتا ہی اللہ دے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. اللہ فرمے دے جڑے ویلے قرآن مجید نازل تھیا وال پہلے رسول ایمان نے دائی، وال آمن الرسول رسول ایمان نے دائی، وال صحابہ ایمان نے دین. انہاں دا کیا طریقہ آئی؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. اچھی آنکھو سارے آنکھو قرآن ہدایت ہے، نبی دی سنت دی پیروی کیا ہے؟ بولو یا رچا بولو. لوہائیں کو ہدایت گھننی کی میں ہے جی میں کہیں گی دیئے
بولو بھائی جی میں کہیں گی دیئے صحابہ جی میں نبی دی جماعت اللہ دے جائیں جائیں نبی دی جماعت علی کار قرآن سنت رسول کے ہدایت گھدی میں اللہ کو کیا دے دے سا ہدایت میں اللہ کو کیا دے دے سا جیڑے ویلے اللہ دے قرآن دی بات آویا یا نبی دی سنت دی بات آویا صحابہ ہر کام میں چھ دیر کرنے ہاں اللہ دے قرآن دی مننے چھ نبی دی حدیث دی مننے چھ دیر بولو بولو دیر کدہ ہی نہ کرنے دیر قسم چاہتی ہے صدیق اکبر نے میں مستہ نال تعامل نہ کرے سا قرآن آگا اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم اپنی قسم تروڑو کفارہ دے تعامل جاری کرو میں جانا تے مستہ جانے جناب صدیق اکبر نے دیر نہیں کی تھی قسم تروڑی کفارہ دیتا تعاون جاری کر دیتا اے ہاں صحابہ کرام دا عملی نمونہ جو انہوں نے قرآن اور سنت دی پیروی کی میں کی تھی ہے ایمیں کرے سوتے اللہ سا کو ہدایت دے ایمیں کرے سوتے اللہ ہدایت دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وعدن اللہ دے نبی ابن عبیدہ جنازہ نہ پڑھاؤ آپ نے فرمایا عمر انی رسول اللہ چپ کر کے کھڑ گیا یہ ہے اصل ہدایت چونکہ چنانچہ اگر نہیں حضرت علی فرمائن امیر المومنین اے عورت پاگل ہے تو سا رجم نہیں کر سکتے حضرت عمر آدن لولا علی جن لحلقہ عمرو حضرت عمر نہ ہوں دے حضرت علی نہ ہوں دے عمر ہلاک تھی گیا حضرت عثمان غنی کو بندہ آدھے احرام دی حالت شکار دا گوشت نیوے کھا سکتے حضرت عثمان غنی آدھے شکار کرن منع ہے شکار کھامن منع نہیں حضرت عثمان غنی آدھے میں کھا سکتا کوئی بھی آگر شکار کر کے آن دے بندہ آدھے نہیں کرن بھی منع ہے کھامن بھی منع ہے آکھن لگیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سانڈو آگئیں تو سانڈو سوزیں انہیں کسی بندہ ٹھیک آتا بیٹھے نبی اسی فرمائے شکار دا گوشت کھائی نہیں بے سکتے کاری نہیں بے سکتے حضرت عثمان غنی آدن بھئی علی پاک نے صحیح گال کی تھی میں کو پتہ کہنا ہاں ہون لہذا میری بات غلط ہے رسول اللہ دی بات سچی ہے ایہا اتباع دا معیار ایہا ہدایت کو قبول کرن دا انداز میں ایک بندے کو طلاق دا مسئلہ دشا بھی یہ قرآن ہے طلاق مراتان یہ حدیث ہے وغیرہ وغیرہ سارے باتیں تے وہاں کی گال تو آلی ٹھیک ہے لیکن مولوی صاحب انسارے جڑے تے وہ بڑے مشہور مولوی ہیں میں انہاں کی نے پوچھا میں کہ بھی اگر وہ آکے بھی میں نہیں کرانے دا اجازت کہیں نہیں رجوع دی گنجائش کہیں نہیں وال وہاں کی ایسا مولوی صاحب دی منیزو صاحب کو قرآن حدیث دیا کوئی پتہ کہیں وہ بھئی تو اپنے اکھی نال لٹھی بیٹھے اے ہدایت جی میں صحابہ نے اللہ دے قرآن دی تابداری اور نبی دا فرمان مننے اوہ تسائیں منو چاہ امت محمدیہ دے لوگو اللہ تو آکو بھی ہدایت رہے جیسے جی میں صحابہ دا عملہ اللہ نے فرمایا شراب حرام ہے حضرت انس باہر گن جناب بلال آواز ودے دینے حضرت انس اندر دے وہ شراب دے مٹکے بھری اللہ تعالیٰ کیڑی شاہ دے اعلان ہے شراب حرام ہے انہیں ہوں والے مٹکے گھڑے چاہ کے بھان سکتے ختم اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المومنین میرے نبی اپنے عورتیں کو آکھو دھیری کو آکھو مومنے دے عورتیں کو آکھو بیویاں کو آکھو پردہ کرا رات دا انصار صحابہ نے اپنے بیویاں کو لشا ساری رات چادر دے ٹکڑے کو لینا رہ گیا فجر دی اذان جو تھئی چادرہ بنا کے ولہیٹ کے نماز جماعت نال پردے نال پڑھن گیا کھڑیا کوئی تاخیر کہنا آئی ایو ہدایت دا پیغام ہے جب گال آوانجے نا بھی نماز ہی پڑھنی ہے نبی پاک نہیں میں پڑھی ہے وال کہیں کو نہیں دیکھنا بات اگر آوانجے شادی ہی کرنی ہے نبی پاک نہیں کی تھی وال محول نہیں دیکھنا رسم و رواج نہیں دیکھنا وال اللہ ہدایت دے سی تے جلے ہدایت ملی اللہ مسئلے حل کر دے سی جڑی آیت کریمہ پڑھی ہم اون دا مطلب ہے قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے نبی دی اتباع ہدایت دا ذریعہ ہے انہیں دا جڑا عملی نمونہ ہے وہ صحابہ ہے تے صحابہ دا جڑا نمونہ ہے صاحب زہرے میں قیامت تک واسطے وہ بچامنا ہاں کہ نہ بچامنا بولو بھئی وہ صحابہ دے نمونے کو ہدایت دا ذریعہ جو اللہ نے بنائے اللہ نے وہ قیامت تک واسطے محفوظ کرنا یا نہیں بولیں دے نہیں بھئی نمونہ جو ہے ہدایت دا ذریعہ اللہ دے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین 16 سالیں دے بعد 1600 سالیں دے بعد صحابہ دا ہدایت علی عمل دا نمونہ آج اگر کوئی دیکھن چاہوے تے او بیت اللہ کو دیکھے جا کہ کو دیکھے جا کون آ دے بھئی
قرآن آدھے کون آدھے اللہ آدھے پہلے نمبر تے قرآن ہدایات ہے دوسرے نمبر تے رسول تی اتباع ہدایات ہے اور انہیں دوہائیں دا عملی نمونہ صحابہ دا کردار ہے اور صحابہ دا کردار دا عملی نمونہ بیت اللہ ہے جی میں بیت اللہ ہے وہ صحابہ دا عملی ہے میں اللہ نے فرمائے اے بیت اللہ تو والے صحابہ تک تا نہیں پہنچ سکتے نا عمرے تک تا پہنچ سکتے ہو بیت اللہ تک تا پہنچ سکتے ہو اللہ فرمائے دے بیت اللہ تو والے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے تے اگلی گال یہدی الیہ من اناب یہدی الیہ من ینیب ہدایت اللہ اوپو دیں دے جڑا منگے گڑ گڑا کے منگے اہدنا صراط المستقیم اللہ ہدایت دے ستے راہ دی صراط الذین انعمت علیہم انہا لوگا اللہ رستہ لکھا جنہ تے انعام کی تے انعام کی نہ تے ہوئے من یطع الرسول من یطع اللہ والرسول اللہ تعالیٰ فرمائے دے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا قرآن ہدایت ہے رسول پاک دی تابعداری ہدایت ہے انہیں دوہائیں دا عملی نہ انہاں صحابہ دا کردار ہے صحابہ دا کردار دا جڑا حفاظت ہے او بیت اللہ دے ذریعے ہے لہذا اگر انہیں چیزیں کو قبول چکرو تو کو میں اللہ ہدایت دے سا چلے تو کو ہدایت مل گئی دنیا بھی توڑی کھری آخرت بھی توڑی کھری میں مبارک بات پیش کرنا فضیلت الشیخ مولانا عیسیٰ مبشر صاحب مولانا حافظ محمد عثمان صاحب اور انہیں مدرسین طلباء علماء جماعتی احباب محسنین معاونین مولانا قاری خضر ایاز صدیقی صاحب انہاں دی محبت انہاں دی محنت باقی اساتذہ دی اور جتنا بھی جماعتی احباب قائدین تساں دوست احباب دور تو قریب تو آئے ہو میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توالی تشریف آوری میری حاضری قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ادارے کو مرکز البدرین ڈیرہ غازی خان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے اللہ دین دے اداریاں دی حفاظت فرماوے اے ہدایت دے قلعن اے قرآن و حدیث دی ترویج دے مراکزن یا اللہ انہیں مراکز مدارس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے جڑے معاونین ہیں محسنین ہیں اللہ انہاں کو جزائے خیر دے جو سنے سے سنائے سے اللہ قبول فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کتاب خدا کی عجب تاثیر دیکھی کتاب خدا کی عجب تاثیر دیکھی عجب کی تبدیل دیکھی پوچھن کیا چاہتا ہے چاچے ایک منٹ سے کاری صاحب ایک منٹ چاچے احمد مسئلہ پوچھے بھئی قرآن پاک دی ایک آیت ہے جو قیامت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی عدالت شکایت لے سن وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن یہ آیت ہے آدن بھئی نا ترجمہ کیا ہے ترجمہ ہے نبی سے قیامت علی آکسن اے او قوم ہے جیڑی قوم نے میرے قرآن کو اللہ تعالی قرآن کو کلہ چھوڑ دیتا ہے یعنی عمل نہ کیتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدعی ہو سکتا انہیں دے آکھن دا مقصد ہے کہ بلے بندہ کیمیں بچ سی اگر تو سب قرآن کو چھوڑ دیتا تو نبی پاک تو علیہ خلاف کیس کرے سن لہذا قرآن کو نہیں چھوڑنا چاہیے ایمیں نا چاچا عمل ایمیں چلو وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر بڑا جاندار کتاب فرما رہے تھے سرمایہ اہل حدیث جناب یاسین حیدر صاحب اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں شاعر اسلام شاعر اخلاق مولانا منظور احمد بھٹا صاحب آپ کے سامنے